استاد کاربین اور اس کے ساتھی اپنے ریسی تانگے اور سفید گھوڑی پر بیٹھ کر نکل گئے تو میں نے عطا محمد کو تسلی تشفی دی اور خود بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بطور پولیس انسپکٹر میں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اس معاملے کی پوری چھان بین کروں گا اور اگر واقعی کوئی سازش پروان چڑھ رہی ہے تو اسے بے نقاب کیا جائے گا۔ عطا محمد، طفیل اور اسٹور والا سب کے سب میرے بے حد احسان مند نظر آتے تھے۔ ایک بار عطا محمد نے میری بلائیں لیتے ہوئے کہا، تھانے دار پتر، اللہ تجھے اور تیری تھانے داری کو سلامت رکھے۔ تھانے داری سے اس کی مراد انجم تھی۔ انجم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا کیونکہ اپنی تھانے داری سلامت رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ میں جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ اگر قریبی گاؤں کا کوئی معزز پولیس والا یہاں پہنچ جاتا تو مجھے اپنا بھرم قائم رکھنا مشکل ہو جاتا۔ پختہ سڑک پر پہنچتے ہی میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اب رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ پروگرام کے مطابق میں چاہتا تھا کہ ہم ناشتہ جہلم میں کریں۔ جی ٹی روڈ کے کنارے واقع ایک ہوٹل اس کام کے لیے نہایت مناسب تھا۔ عطا محمد والے چکر میں ہم تقریباً 1.5 گھنٹہ لیٹ ہوئے تھے۔ یعنی وہاں سے رخصت ہوتے ہوتے ہمیں 1:30 بج گیا تھا۔ تاہم میں نے یہ لیٹ نکال لی اور صبح 7:30 بجے ہم جہلم پہنچ گئے۔ راستے بھر انجم کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ وہ اب مجھ سے کافی متاثر نظر آتی تھی۔ ظاہر ہے وجہ استاد کاربین وغیرہ ہی تھے۔ ان نامی گرامی گنڈوں نے جس طرح میرے سامنے سر تسلیم خم کیا تھا وہ یقیناً انجم کے لیے حیران کن تھا۔ کاربین کے چاقو بردار چمچے سے میری جھڑپ انجم کے سامنے ہی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سر سے اونچا کر کے پگ ڈنڈی پر دے مارا تھا۔ انجم کے لیے طاقت اور پھرتی کا یہ مظاہرہ مرعوب کن تھا اور وہ اپنی مرعوبیت کا اظہار بھی کر چکی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ انجم کے رویے میں وہ بے اعتمادی جو آغاز میں نظر آ رہی تھی خاصی حد تک کم ہو گئی ہے۔ وہ میری باتوں پر بھروسہ کرنے لگی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے سینے میں امید کی ایک ننھی سی کرن بھی روشن ہو رہی ہے اور میری کہی ہوئی باتوں کی بازگشت سن رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ کیا واقعی وہ قادر زما کے آہنی جال سے نکل گئی ہے۔ راستے میں اس نے میرے بارے میں کئی سوالات کیے تھے۔ میں نے محتاط انداز میں ان سوالوں کے جواب دیے اور اسے یقین دلا دیا کہ میں صفدر کا ایک دیرینہ دوست ہوں۔ حال ہی میں کویت سے آیا ہوں اور بہت جلد اسے صفدر سے ملانے والا ہوں۔ جہلم کے اس ہوٹل کا پرسکون ماحول انجم کو بھی پسند آیا۔ نیم گرم پانی سے منہ دھو کر وہ خاصی فریش نظر آ رہی تھی۔ ادا ریشمی دوپٹہ اور وی گلے کا ہم رنگ سویٹر اس کی صاف رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ بوائے کٹ بال کم لڑکیوں کے چہرے پر اتنے اچھے نظر آتے ہیں۔ وہ اونچی ایڑی کی جوتی پھر نزاکت سے چلتی میری طرف آئی تو میں صفدر کے انتخاب کا مترف ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ پنڈلی کے زخم کی وجہ سے انجم کی چال میں ابھی تک ہلکی سی لنگڑاہٹ ہے، لیکن یہ لنگڑاہٹ ایسی نہیں تھی کہ عام شخص کو اپنی طرف متوجہ کرتی۔ زیادہ یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ ایک پاؤں کی جوتی تھوڑا سا کاٹ رہی ہے۔ ناشتے کے دوران اور بعد میں ہمارے درمیان مسلسل ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ اس گفتگو نے انجم کو میری ذات پر مزید اعتماد بخشا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا تو ماحول اس امر کے لیے سازگار تھا کہ میں انجم سے وہ حالات پوچھوں جن سے وہ اغوا ہونے کے بعد دوچار رہی ہے۔ میرے سوال کا جواب انجم کے لیے بہت کٹھن تھا، لیکن وہ اس کٹھنائی پر قابو پانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ بہت آہستہ روی سے صحیح، لیکن آغا قادر زما کا سحر اس پر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے جھکی نظروں سے جو کچھ بتایا، اس کی باتوں سے میں نے جو نتائج اخذ کیے اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ تقریباً 4 ماہ پہلے انجم کو گجرات سے تو بدقماش افراد نے اغوا کیا تھا۔ یہ اس لڑکی کے بھائی تھے جسے انجم خرابی تقدیر کے باعث پر کٹی کبوتری کہہ بیٹھی تھی۔ انجم نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس بات کا پتنگڑ بن جائے گا، اور پتنگڑ بھی ایسا کہ نتیجے میں وہ ایک دن اغوا ہو کے بے ضمیر لوگوں کے رحم و کرم پر ہوگی۔ انجم کو اغوا کرنے والے دونوں افراد کے نام علاء الدین اور شبیر احمد تھے۔ ان کا ایک دوست بھی تھا لیکن انجم اس کے نام سے بے خبر تھی۔ انہوں نے انجم کو سپہر کے وقت اغوا کیا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں بذریعہ ٹیکسی کار وہ اسے لاہور لے گئے۔ ایک فلیٹ میں لے جا کر وہ اس کی عزت برباد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر اس فلیٹ پر پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ علاء الدین اور شبیر نے بڑی افراتفری میں انجم کو پچھلی سیڑھیوں سے نیچے اتارا اور ایک کار میں ڈال کر 2 گھنٹے تک یوں ہی شہر میں گھماتے رہے۔ اس وقت انجم کی مشکیں کسی ہوئی تھیں، منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا اور وہ برقعے میں لپٹی بیچارگی کے عالم میں 2 نشستوں کے درمیانی خلا میں پڑی تھی۔ 2 گھنٹے کی اس شہر گردی میں علاء الدین اور شبیر نے 2-3 افراد سے ملاقات بھی کی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ جلد از جلد انجم سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔
رات کے 3 بجے وہ اسے لے کر لاہور کے بازار حسن پہنچ گئے۔ انجم اس وقت تک پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی، لیکن بے بس تھی۔ بس ایک نیم تاریک گلی سے ایک پہلوان نما شخص نے اسے گود میں اٹھا کر زینے طے کیے اور ایک جھلمل کرتے خوبصورت کمرے میں لے آیا۔ یہاں بہت گوری چٹی بادامی آنکھوں والی ایک ادھیڑ عمر عورت موجود تھی۔ اس کا نام زہرا جان تھا۔ وہ مسلسل پان چبا رہی تھی اور تولنے والی نظروں سے انجم کو دیکھ رہی تھی۔ علاؤالدین اور شبیر احمد اس عورت کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں چلے گئے اور دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ اس دوران انجم یک بستہ فرش پر بے بسی کے عالم میں پڑی رہی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد بادامی آنکھوں والی نائکا واپس انجم کے پاس آئی۔ وہ بڑے افسوس سے انجم کے کٹے ہوئے بالوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بال علاؤالدین اور شبیر نے فلیٹ میں زبردستی کاٹ دیے تھے۔ نائکا کے ساتھ چوڑے جبڑوں اور ننگے پاؤں والا پہلوان نما شخص بھی تھا۔ نائکا زہرا جان نے انجم کا منہ سر چوما اور پہلوان سے اس کی رسیاں کھلوائیں۔ وہ علاؤالدین اور شبیر کو غائبانہ سلواتیں سنا رہی تھی کہ انہوں نے پھول سی بچی کو کتنی بے دردی سے جکڑ کر رکھا ہے۔ اس دن کے بعد وہی چوبارہ انجم کا مسکن ٹھہرا۔ پہلے چند روز وہ کچھ تڑپی مچلی پھڑپھڑائی، لیکن زہرا جان نے کبھی محبت سے، کبھی پیار سے اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ سے اسے رام کر لیا۔ اس نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے انجم کے دل میں یہ بات سمو دی کہ جہاں وہ آ چکی ہے وہاں سے واپس جانا ناممکن ہے۔ گو یہ جگہ بھرے پورے لاہور میں ہے، لیکن لاہور جیسی ہر بستی سے بہت دور ہے، ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے، اور انجم کا ماضی بھی اتنے ہی فاصلے پر رہ گیا ہے۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب سب لامتناہی دوریوں پر چلے گئے ہیں۔ اب ان کی بہتری اور انجم کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ کبھی انہیں نظر نہ آئے۔ انجم نے اپنی زندگی ختم کرنے کا سوچا، لیکن یہ حوصلہ نہ کر سکی۔ پھر اس بے حوصلگی کی سزا میں اسے طبلے کی دھنا دھن پر ناچنا پڑا، اپنے کومل جسم کو ربڑ کی طرح توڑنا مروڑنا پڑا، اور آنکھوں کے سارے کچے خواب نوچ کر نائکا کے اگلدان میں پھینکنا پڑے۔ لیکن کچھ بھی تھا ابھی وہ زیر شمشیر ستم تڑپنے سے دستبردار نہیں ہوئی تھی۔ قفس پنچھی کو راس آتے آتے ہی آتا ہے۔ ایک روز نائکا کی 1000 نصیحتوں کے باوجود اس نے چوبارے سے فرار ہونے کی کوشش کی، نتیجے میں پکڑی گئی۔ اسے بری طرح زد و کوب کیا گیا، بے ہوش ہو گئی تو کمرے میں پھینک دیا گیا۔ رات کسی وقت نیم بے ہوشی کے عالم میں اس نے دیکھا کہ نائکا زہرا جان کیمرے سے اس کی تصویریں اتار رہی ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنے جسم کی طرف دیکھا، وہاں کپڑوں کے نام پر ایک دھجی بھی نہیں تھی۔ اگلے روز یہ تصویریں انجم کو دکھائی گئیں۔ ان تصویروں نے ایک تیز دھار کینچی کی طرح پل بھر میں انجم کے پر کاٹ دی۔ وہ سمجھ گئی کہ جب تک زندہ ہے اس بندی خانے سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ نائکا زہرا نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کا شکر کرو کہ ان تصویروں میں تم تنہا ہو، اور یہی اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ میں تمہاری بہتری چاہتی ہوں۔ میں تمہیں اگلدان نہیں بنانا چاہتی جو تھوکنے والوں کی ٹھوکروں میں رہتا ہے۔ میں تمہیں خوشبودار گلدستے کی شکل میں دیکھنا چاہتی ہوں جسے نرمی سے چھوا جاتا ہے اور سر جھکا کر سونگھا جاتا ہے۔ اس چوبارے میں انجم نے 3 ماہ تک رقص کی تربیت حاصل کی۔ نائکا زہرا جان اسے کم از کم 1 سال تک ہر ہوشچی کی نگاہ سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن کسی چیز کو جتنا چھپایا جائے وہ اتنی ہی نمایاں ہوتی ہے۔ جھنگ کا ایک پٹواری ہاتھ دھو کر انجم کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ اسے اپنے آقا کے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہ آقا قادر زماں تھا۔ ایک روز پٹواری نے نوٹوں کا ڈھیر نائکا کے سامنے رکھ دیا۔ بازاری زبان میں یہ انجم کی نتھ اتروائی کا معاوضہ تھا۔ ان نوٹوں کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ نائکا زہرا جان اپنے انکار پر قائم نہ رہ سکی۔ اسے انجم سے کیا ہوا یہ وعدہ بھی بھول گیا کہ وہ کم از کم 1 برس تک کسی مرد کو اس کے قریب نہیں بھٹکنے دے گی۔ سب کچھ طے ہو گیا، لیکن انجم کو نہیں بتایا گیا کہ اس کی شیرک پر چھری چلائے جانے کا وقت آ گیا اور اسے جاگیردار آقا قادر زماں کے بستر ہوس کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ اسے صرف اتنا بتایا گیا کہ وہ جھنگ جا رہی ہے جہاں وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ مل کر ایک ویرائٹی شو میں چھوٹا سا رقص کرے گی۔ اس سے پہلے انجم کسی تماشائی کے سامنے نہیں ناچی تھی۔ اسے یہ مرحلہ بہت کٹھن محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ سازوں کی لے پر نہیں، اپنے خریداروں کے اشاروں پر ناچنے جا رہی، اور یہ خریدار کیا ہوتا ہے یہ بھی اسے معلوم نہیں تھا۔ شراب، تاریکی، بند کمرہ اور بپھرا ہوا مرد، اسے کسی کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ انجم کو قادر زماں کی حویلی میں لایا گیا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ اس پر کیا بیتنے والی ہے، لیکن اب فرار کے راستے مسدود تھے۔ چاروں طرف بلند دیواریں تھیں اور خوخار صورتوں والے ٹگنے پہرے دار تھے۔ یہ جاگیردار کی مملکت تھی، اور اس مملکت میں پرندہ بھی اس کی منشا کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا۔ انجم ایک شریف لڑکی تھی، عزت سے زندہ رہنا چاہتی تھی۔ اس میں وہ تمام اوصاف تھے جو شریف خون کا سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی اٹل حقیقت تھی کہ وہ اپنی جان سے گزرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، کم از کم اس وقت تک جب تک اسے یقین نہ ہو جاتا کہ اب بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ پھر وہ شب آئی جب پاؤں میں گھنگرو باندھ کر اسے آقا قادر زماں
اور اس کے معزز مہمانوں کے سامنے ناچنا پڑا۔ ان گنت نگاہوں کے نیزے اس کے جسم سے پار ہو گئے اور وہ ناچتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رات اس پر بہت بھاری ہے، یہ محفل آرائی، یہ دور پیمانہ، یہ انتظام و انصرام یوں ہی نہیں تھا۔ آج آغا قادر زماں ان نوٹوں کی قیمت وصول کرنے والا تھا جو چند روز پہلے بازار حسن میں زہرا جان کی میز پر ڈھیر کر دیے گئے تھے۔ آج قادر زماں کو اپنا مال کھرا کرنا تھا، اپنے نگ پورے کرنے تھے۔ وہ ناچ رہی تھی اور اس کی ساتھی مغنیاں گا رہی تھی، رنگ بدلتی رات بڑی رنگین ہے۔ اور پھر وہ واقعہ ہوا جس کی انجم کو ہرگز توقع نہیں تھی، کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ عشرت کدے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور دو اشخاص لڑکتے ہوئے اندر آ گئے۔ ایک شخص براتا ہوا آغا قادر زماں کی طرف بڑھا، لیکن اس سے بیشتر کہ وہ اسے کوئی نقصان پہنچاتا کہ ٹھیکنے باڈی گارڈ نے اس کا راستہ روک لیا۔ اچانک ہی کمرے میں کوہرام سا مچ گیا تھا، پھر دھماکہ ہوا۔ نوارد شخص کے ہاتھوں ایک گولی انجم کی پنڈلی پر لگی اور وہ چیخ کر اپنی نائکا کے سامنے قالین پر گری۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ دوبارہ اپنے حواس میں آئی تو ایک آرام دہ کمرے میں لیٹی تھی۔ نائکا کی جگہ اس کی نگہبان ایک نرس تھی اور اس کی بائیں پنڈلی پٹیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ زخمی ہو جانے کے سبب انجم بر سے اس رات آنے والی بلا ٹل گئی۔ حویلی کا ڈاکٹر عبد الرحمن انجم کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اس کی ٹانگ سے گولی نکال دی گئی تھی، لیکن زخم بھرنے میں ابھی خاصا وقت لگنا تھا۔ انجم غائبانہ طور پر اس شخص کی شکر گزار تھی جس نے اس رات اس کے ٹانگ میں گولی اتاری اور اس زہر سے اسے بچا لیا جو ذلت بن کر اس کے رگ و پے میں دوڑنے والا تھا۔ اب ایک ہفتے سے انجم مکمل طور پر صحت مند تھی، بس معمولی سی لنگڑاہٹ باقی رہ گئی تھی۔ اپنی حالت کی بہتری کا احساس انجم کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی مثال قربانی کے جانور کسی ہے جس کی بیماری ہی اس کی زندگی کی ضمانت ہوتی ہے۔ وہ لمحہ بلمحہ خوف کے اتھاہ سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ ایک بار پھر حالات نے پلٹا کھایا اور میں نے اسے اس اہم مہم کے لیے منتخب کر کے حویلی سے نکال لیا۔ اب میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ کل رات جب میں نے قادر زماں سے انجم کو مانگا تھا تو اس کا چہرہ کیوں اتر گیا تھا۔ اس کی حالت اس شخص جیسی ہو گئی تھی جس کے منہ سے نوالا چھین لیا گیا ہو۔ تاہم ایک بڑے مقصد کی خاطر اس نے ایک چھوٹی سی عیاشی کو تیاگ دیا تھا اور انجم کو میرے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ یہ جان کر مجھے بنا مسرت کا احساس ہوا کہ انجانے میں صحیح لیکن میں نے 2 بار انجم کی عزت کو داغدار ہونے سے بچایا ہے۔ پہلی بار وہ میری گولی سے زخمی ہوئی اور دوسری بار جب اس پر ہوسکار رال ٹپکا رہے تھے میں اسے کفہ سے اڑا کر کھلی فضاؤں میں لے آیا تھا۔ انجم کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ حویلی کے مہمان خانے میں اسے میرے ہی ہاتھوں گولی لگی تھی۔ میں نے فی الحال اسے یہ بتانا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ باتوں کے دوران ہمارا سفر طے ہو رہا تھا جیسے شب و روز کے جھمیلوں میں زندگی چپکے چپکے طے ہوتی جاتی ہے۔ جس وقت ہم مری مل سے گزرنے کے بعد نتھیا گلی میں داخل ہوئے ہم دونوں کے درمیان اجنبیت اور تکلف کے بہت سے پردے ایک ایک کر کے اٹھ چکے تھے۔ وہ مجھے اپنا مخلص ساتھی اور غم گسار سمجھ رہی تھی اور یہ توقع بھی کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے میں اسے اس دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور یہ کوئی ایسی نہ پوری ہونے والی آس بھی نہیں تھی۔ دیکھا جاتا تو انجم اس دلدل سے نکل چکی تھی۔ میں اسے حویلی سے نکالنے میں کامیاب رہا تھا اور میں نے قادر زماں کو ایسی کوئی ضمانت بھی نہیں دی تھی کہ انجم کو دوبارہ حویلی لاؤں گا۔ میں ایک پرخطر مشن پر تھا۔ مجھے ایک نیم سرکاری عہدیدار کو قتل کرنا تھا۔ اس کوشش میں مجھے یا انجم کو کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا، مر سکتے تھے، اغوا ہو سکتے تھے، کسی گولی یا تیز دھار آلے کا شکار ہو کر کسی ندی نالے میں بہہ سکتے تھے۔ یعنی میں انجم کو حویلی واپس لے کر نہ جاتا تو اس کا جواز فراہم کرنے کے لیے میرے پاس 100 دلیلیں تھیں۔ اب آ جا کے تصویروں والا ٹنٹا رہ جاتا تھا جو انجم کے بقول لاہور کے بازار حسن میں اتاری گئی تھیں اور نائکا زہرا جان کے پاس محفوظ تھیں۔ وہ تصویریں انجم کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی تھی، لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا جب انجم زہرا جان یا قادر زماں سے بغاوت کرتی یا انہیں دگا دیتی۔ میں نے انجم کو اس طرح اس چکر سے نکالنا تھا جیسے مکھن سے باہر۔ میرے لیے کوئی ایسی صورتحال پیدا کرنا مشکل نہیں تھا کیونکہ نائکا زہرا جان انجم کو مردہ تصور کر لیتی یا اس کی گمشدگی کو حادثہ جان کر ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیتی۔ میں خیالوں کے تانے بانے میں الجھا رہا اور ہماری منزل نزدیک آ گئی۔ اس نے انجم کو ایک بار پھر اہم ہدایات ذہن نشین کرائیں اور اسے پیش آمدہ حالات کے لیے پوری طرح تیار کر دیا۔ اس مرتبہ مجھے الفردوس میں بآسانی داخلہ مل گیا۔ میرا کمرہ پہلے سے بک تھا۔ بڑی ترے دار جگہ تھی۔ یہ دوسری منزل کا ایک سجا سجایا سویٹ تھا، ایک بیڈ، ایک سٹنگ روم، اٹیچڈ باتھ اور شاندار بالکنی جہاں سنگ مرمر کے گملے دھرے تھے اور ان میں ملسری اور گلاب کے پھول مہک رہے تھے۔ عقب سے ایک دھلی دھلائی شفاف سڑک گزرتی تھی جس کے دونوں کناروں پر چیڑ اور اخروٹ کے درخت پہرے داروں کے مانند کھڑے تھے۔
یہ الفردوس کی ہی سڑک تھی اور ایک نیم دائرے کی شکل میں پوری تفریقہ کا احاطہ کرتی تھی۔ اس سڑک کے پار پھلدار درختوں کی قطاریں تھیں۔ چیری، خوبانی وغیرہ کے پیڑ صاف نظر آ رہے تھے۔ اس سے آگے پہاڑوں اور وادیوں کا وسیع اور ریز سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان میں سب سے نمایاں میرا جانی کی چوٹی تھی۔ کسی نوخیز سرکش حسینہ کی طرح وہ اپنے بلند و پست نمایاں کیے ٹھسے سے کھڑی تھی اور ہر آنکھ کو دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ ہمیں یہ سارے مناظر اس 5x8 فٹ کی کھڑکی سے نظر آ رہے تھے جو کمرے کے مشرقی رخ پر کھلتی تھی۔ انجم نے کمرے کو نقدانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا کمرہ ہے؟ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، اگر باہر دیکھتے رہو تو کمرہ اور بھی اچھا ہے۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی اور کھڑکی میں آ کر باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ اب سپہر ہو چکی تھی۔ پہاڑوں کی شام تیزی سے اپنے سائے پھیلا رہی تھی۔ سبزے سے گھری چمکدار سڑک پر الفردوس کے خوبصورت اور خوش لباس رہائشی چہل قدمی میں مصروف تھے۔ کوئی جاگنگ کر رہا تھا، کوئی بچہ گاڑی دھکیل رہا تھا، کوئی یوں ہی اکیلا مستی میں رواں دواں چلا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا شاید اسی سڑک پر احمد رجال شاہی صاحب کی بھی دید ہو جائے۔ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز مجھے اپنی بائیں جانب کوئی 5 میٹر کی دوری سے سنائی دی تھی، ایک بھاری بھرکم باروب مردانہ آواز۔ میں بے ساختہ کھڑکی سے سر نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ ذرا آگے جھک کر بائیں طرف دیکھا تو دیدے پھٹے رہ گئے۔ جس شخص کو میں سامنے سڑک پر ڈھونڈ رہا تھا وہ میرے بالکل قریب موجود تھا۔ بائیں جانب 1 یا 2 کمرے چھوڑ کر وہ ایک کھڑکی میں کھڑا تھا اور کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ میری مراد احمد رجال شاہی سے ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، لاہور جیل میں 1 برس تک شاہی صاحب سے واسطہ رہا تھا۔ میں انہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ ان شخصیات میں سے تھے جن سے ایک بار ملا جائے تو حافظے پر انمٹ نقوش بن جاتے ہیں۔ کھڑکی سے مجھے شاہی صاحب کی جو جھلک نظر آ رہی تھی اس میں وہ کچھ فربار عمر رسیدہ نظر آ رہے تھے، لیکن تھے تو وہ شاہی صاحب ہی، پاکستانی فلم سٹار سنتوش کمار کی طرح نرم و نازک چہرے اور امیرانہ خد و حال والے شاہی صاحب، جن کی آنکھیں ہم وقت گہرے تفکر میں ڈوبی رہتی تھیں۔ اپنی عام زندگی میں بھی وہ جیل سپرنٹنڈنٹ سے زیادہ ایک رومانی قسم کی شخصیت نظر آتے تھے۔ تاہم انہیں قریب سے جاننے والے اچھی طرح سمجھتے تھے کہ نرم و ملائم لہجے میں بولنے والے اس شخص کے اندر ایک آہنی انسان چھپا ہوا ہے جو قانون کا جانثار محافظ ہے اور باطل کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ جانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ شاہی صاحب نے مجھے نہیں دیکھا تھا کیونکہ جب میری نگاہ ان پر پڑی تو وہ دوسری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن اگر دیکھ بھی لیتے تو شاید اس حلیے میں مجھے فوراً نہ پہچان سکتے۔ وہ کسی خاتون سے باتیں کر رہے تھے۔ گاہے گاہے ابھرنے والی مترنم ہنسی اور انتہائی رسیلی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خاتون کوئی نوجوان لڑکی ہے۔ میں نے نتیجہ خاص کیا کہ وہ شاہی صاحب کے اہل خانہ میں سے ہوگی۔ انجم بغور میرے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ پوچھنے لگی، کوئی واقف مل گیا ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا اور ایک بار پھر رجال شاہی اور اس لڑکی کی باتوں پر کان لگا دیے۔ وہ کسی اخباری بات پر بحث کر رہے تھے۔ اس بحث کا کوئی لفظ میرے کانوں میں پڑتا تھا۔ ویسے بھی یہ میرے مطلب کی گفتگو نہیں تھی۔ اس گفتگو سے مجھے صرف یہ بات معلوم ہوئی کہ شاہی سے ہم کلام لڑکی ان کی بیٹی ہے۔ الفردوس میں 2 روز ہم نے گھومتے پھرتے، کشتی چلاتے اور لوڈو کھیلتے گزار دیے۔ اس دوران ایک مرتبہ شاہی صاحب سے بھی آمنا سامنا ہوا، لیکن حسب توقع وہ مجھے فوری طور پر پہچان نہیں سکے۔ ویسے بھی یہ مڈ بھیڑ تقریباً 100 گز کی دوری سے ہوئی تھی۔ میں شاہی صاحب کے سامنے آنے کے لیے کوئی مناسب موقع ڈھونڈ رہا تھا، ایسا موقع جو ہمیں آدھ پون گھنٹہ تنہائی فراہم کر سکے اور میرے منصوبے کے عین مطابق بھی ہو۔ یہ سوال میرے ذہن میں ہر گھڑی میخ کی طرح گڑا رہتا تھا کہ آغا قادر جمع اتنے بڑے سرکاری آفیسر کو قتل کرانے کا رسک کیوں لے رہا ہے؟ ایسی کیا اطلاع اس پر آن پڑی ہے کہ اسے یوں سرکاری دربار سے براہ راست ٹکر لینی پڑ رہی ہے؟ ایک بات تو طے تھی کہ میں قادر جمع کے شیطانی عزم کی تکمیل نہیں کروں گا، قتل، اور وہ بھی شاہی صاحب جیسے نر بندے کا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جس ترازو کے ایک پلڑے میں میرا یہ ارادہ تھا اسی کے دوسرے پلڑے میں میری بہن تھی، وہ بہن جو میری خزاں رسیدہ زندگی کا آخری پھول تھی اور جسے تازہ بہار کا چہرہ دکھانے کے لیے میں اپنی پوری زندگی سخت ترین موسموں کی نظر کر سکتا تھا۔ حالات کی ترازو کا یہ توازن میرے لیے جان لیوا تھا۔ خود کو اس کربناک کیفیت سے نکالنے کے لیے مجھے ایک تیسرا راستہ درکار تھا، ایسا راستہ جس پر چل کر میں رجال شاہی صاحب کے ساتھ اپنی بہن کی زندگی بھی بچا سکوں۔ اب تک میں نے جو معلومات حاصل کی تھیں ان کے مطابق شاہی صاحب کے ساتھ ان کی علیل مسز کے علاوہ 3 بچے اور 2 نوکر بھی تھے۔ بچوں میں 2 تو واقعی بچے تھے، یعنی ان کی عمریں اندازاً 12 اور 14 سال تھیں۔ یہ دونوں لڑکے تھے اور سارا دن سنوکر روم میں کھیلتے رہتے تھے، جبکہ تیسری لڑکی تھی، اس کی عمر تقریباً 20 سال رہی ہوگی۔ اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی، صورت بھی اچھی تھی، لیکن وہ بھی میں ابھی دور سے دیکھ پایا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے شاہی صاحب کے ساتھ تصویر میں دیکھا تھا۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، یہ تصویر مجھے قادر زمانے حویلی میں دکھائی تھی اور اپنی دانست میں مجھے مقتول کا چہرہ کرایا تھا۔
میں نے مسز ساہی کو بھی دیکھا تھا۔ ماں بیٹی کی شکل کافی ملتی تھی۔ مسز ساہی جوانی میں ہنسی حسین رہی ہوں گی، مگر عمر اور بیماری نے ان کے چہرے پر گہرے نقوش چھوڑے تھے۔ میں نے انہیں بالکنی میں آرام کرسی پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اس وقت بڑا لڑکا ان کے کندھے دبا رہا تھا۔ میں نے اپنے قیام کے دوران یہ نتیجہ حاصل کیا تھا کہ اس تفریح گاہ میں رجال ساہی صاحب کی ماں اہل و عیال موجودگی دراصل مسز ساہی کی علالت کے سبب ہی ہے۔ شاید ڈاکٹروں نے انہیں تبدیلی آب و ہوا کا مشورہ دے رکھا تھا۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے کہ سپہر کے بعد میں اور انجم گھڑ سواری کے لیے نکل گئے۔ دیگر تفریحات کی طرح گھڑ سواری کے لیے بھی یہ شرط تھی کہ دوران تفریح الفردوس کی حدود سے باہر نہ نکلا جائے۔ پختہ سڑک پر ہم نے تفریح گاہ کا ایک راؤنڈ مکمل کیا اور پھر مونگ پھلی ٹونگتے ہوئے پیدل ہی واپس روانہ ہو گئے۔ مجھے اول دن سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہاں چند آنکھیں ہماری نگراں ہیں، لیکن ابھی تک اس امر کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا تھا۔ ممکن تھا کہ یہ میرا وہم ہی ہو۔ اپنی نگرانی کا شبہ ہونا ایک سنسنی خیز تجربہ ہوتا ہے۔ آدمی کی حرکات و سکنات، سوچ بچار، مصروفیات، ہر چیز پر اثر پڑتا ہے۔ یوں لگتا ہے پاؤں میں اندیکھی بیڑی سی پڑ گئی ہے۔ اگر نگرانی کے ساتھ موت یا گرفتاری وغیرہ کا خطرہ بھی وابستہ ہو تو ہر پل سولی پر گزرتا محسوس ہوتا ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ بعض نازک مزاج قسم کے لوگ زیر نگرانی ہونے کے احساس سے ہی اعصابی مریض بن جاتے ہیں۔ بہرحال اس روز گھوڑ سواری سے واپس آتے ہوئے میں نے اپنے شک کو کسی نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کی۔ پختہ سڑک پر ہر وقت چہل پہل رہتی تھی۔ میں انجم کو لے کر ایک سرسبز ڈھلوان پر اتر گیا۔ چیڑ کے بلند و بالا درختوں کے درمیان ہم سنبھل کر نیچے اترنے لگے۔ کیمرہ میرے گلے میں تھا۔ گاہے گاہے میں انجم کی ایک آدھ تصویر بھی اتار لیتا تھا۔ اس ڈھلوان کا ایک مختصر چکر کاٹ کر ہم دوبارہ پختہ سڑک پر پہنچ سکتے تھے۔ اس دوران کوئی ہمارے پیچھے آتا تو بھی بآسانی نظر آ سکتا تھا۔ 15-20 منٹ گزر گئے، لیکن اپنے قرب و جوار میں مجھے کوئی متنفس دکھائی دیا، نہ کوئی ایسی ویسی سرگرمی نظر آئی۔ ہم دھیرے دھیرے سڑک کی طرف بڑھنے لگے۔ اب ہمارے سامنے چڑھائی تھی۔ میں نے محسوس کیا انجم کو دشواری پیش آ رہی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھتا، اس کا پاؤں رپٹا اور وہ لڑک کر 8-10 فٹ نیچے چیڑ کے تنے سے جا ٹکرائی۔ وہ کافی زور سے گری تھی۔ میں نے لپک کر اسے سنبھالا۔ وہ کپڑے جھاڑ کر جلدی سے کھڑی ہو گئی، لیکن اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ مشہور ہے کہ دکھتی جگہ دکھ جاتی ہے۔ انجم کی بھی زخمی پنڈلی پر ہی چوٹ آئی تھی۔ اس نے میرے سہارے سے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوئی۔ میں نے کیمرہ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، چلو میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے سمٹ کر میری طرف دیکھا، لیکن میری آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو اسے مزید سمٹنے پر مجبور کرتا۔ بلا شبہ وہ جوان اور حسین تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ گھوم پھر رہے تھے، رات کو ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے، لیکن میرے لیے وہ صفدر کی امانت تھی۔ وہ صفدر جو صرف 6 گھنٹے میرے ساتھ رہا تھا، لیکن برسوں سے شناسا لگتا تھا۔ سچ کہا گیا ہے کہ کبھی برسوں کی قربت سے بھی اجنبیت دور نہیں ہوتی، اور کبھی لمحوں کے شناسا رکے جا سے قریب ہو جاتے ہیں۔ کچھ عجیب طرح کی اپنائیت محسوس کی تھی میں نے صفدر کے لیے، اور اسی حوالے سے انجم کے ساتھ بھی میرا ایک پیارا سا بے نام رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر بااعتماد لہجے میں کہا، آؤ انجم، میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں۔ میرے لہجے کی سچائی نے انجم کا ہر وسوسہ دور کر دیا۔ وہ میری طرف جھکی اور میں نے اسے پھول کے مانند اٹھا لیا۔ ڈھلوان طے کر کے ہم پختہ سڑک پر پہنچے تو وہ اصرار کر کے میرے بازوؤں سے اتر گئی۔ میں اسے سہارا دے کر کمرے تک لے آیا۔ گرنے سے اس کے ٹخنے اور پنڈلی پر گہری خراش آئی تھی۔ یہ پرانے زخم سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ میں نے فون پر مینیجر سے رابطہ قائم کیا۔ مجھے فرسٹ ایڈ باکس کی ضرورت تھی، لیکن مینیجر صاحب ڈاکٹر فراہم کرنے پر تل گئے۔ ڈاکٹر کی مجھے ضرورت تو تھی، لیکن میں یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ انجم کی پنڈلی پر گولی کا زخم تھا اور ڈاکٹر کے آنے سے خواہ ہماری حیثیت مشکوک ہو سکتی تھی۔ میں نے خود ہی پنڈلی کا زخم دھو کر پٹی کر دی۔ چند پین کلر گولیاں گاڑی کے ڈیش بورڈ میں موجود تھی، وہ میں نے لا کر انجم کو دی۔ خیال تھا کہ رات سکون سے کٹ جائے گی، لیکن یہ خیال خام ثابت ہوا۔ میں ٹی وی سے 7 بجے کی انگلش کی خبریں سن رہا تھا جب بیڈ روم سے انجم کی ہائے ہائے سنائی دینے لگی۔ اسے درد ہو رہا تھا۔ رات کو درد بڑھ بھی سکتا تھا۔ ضروری تھا کہ ابھی اس کا سدباب کر لیا جائے۔ جو درد کش دوا انجم استعمال کرتی رہی تھی وہ نتھیا گلی یا پھر ایبٹ آباد سے مل سکتی تھی۔ میں نے سوچا رات بے چینی سے گزارنے سے بہتر ہے کہ ابھی تھوڑی سی دقت برداشت کر لی جائے۔ میں نے الیکٹرک ہیٹر گھما کر انجم کی طرف رکھا، پانی کا جگ اور گلاس بھی تپائی پر رکھ دیا، پھر جیکٹ پہن کر باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ انجم کی آنکھوں میں خدشات کا سیلاب امڑ آیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس وقت نہ جائیں، اگر جانا ہے تو مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ میں نے اسے پچکارا۔ حوصلہ رکھو انجم، میں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں آ جاتا ہوں۔ 4-5 میل کا تو سفر ہے نتھیا گلی تک۔ نہیں شاہجہاں صاحب، اس نے بند کھڑکی سے پار جھانکتے ہوئے کہا، میں اب کافی ٹھیک ہوں، درد کم ہو گیا ہے، آپ اتار دیں جیکٹ۔ میں دیکھ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے، خوف کی اذیت سے بچنے کے لیے زخم کی اذیت سے انکار کر رہی ہے۔ میں نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، اچھا بھائی میں نہیں جاتا، لیکن نیچے جا کر ڈاکٹر سے تو مل سکتا ہوں، شاید وہ کوئی حل بتا دے۔ یہ بات بھی انجم کے دل کو نہیں لگی، لیکن میں کسی نہ کسی طرح اسے قائل کر کے باہر نکل آیا۔
مطلب ابر آلود ہو چکا تھا اور یک بستہ ہوا سائیں سائیں کرتے بالکنی سے گزر رہی تھی۔ دور نیچے وادی میں ٹمٹماتی روشنیاں بادلوں کے سبب نگاہ سے اوجھل تھیں۔ میں نے دروازہ باہر سے لاک کیا اور چابی دروازے کی نچلی درز سے اندر کھسکا دی۔ پارکنگ لاٹ تک پہنچنے میں مجھے 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں تیزی سے نتھیا گلی کی طرف جا رہا تھا۔ میں جس وقت نتھیا گلی مین روڈ پر پہنچا 8:30 کا وقت تھا۔ دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور سڑک پر گہما گہمی تھی۔ ایک میڈیکل سٹور کے سامنے میں نے گاڑی روکی اور اندر داخل ہو گیا۔ اسی وقت ایک شخص تیز قدموں سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ میرے بالکل قریب سے ہو کر سڑک پر پہنچا اور نیلے رنگ کی بجاروں میں بیٹھ گیا۔ اس وقت میڈیکل سٹور کی چھت ٹوٹ کر میرے سر پر آن گرتی یا سامنے کھڑا ہوا سیلز مین ہوا میں معلق ہو جاتا تو مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی اس شخص کو دیکھ کر ہوئی۔ کتنی ہی دیر تو مجھے اپنی بصارت پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں اپنی ایڑیوں پر گھوم کر سکتے کی کیفیت میں نیلی جیپ کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ حیرت کا یہ شدید ترین ریلا گزرا تو دل و دماغ میں تہلکا سمجھ گیا۔ یوں لگا جسم کے تمام مساموں سے پسینے کے دھارے بہہ نکلے اور میں ابھی یہاں کھڑا کھڑا اپنے عرق میں غرق ہو جاؤں گا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ دکان میں موجود لوگ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے ہیں اور ابھی جو خاتون دکان میں داخل ہوئی ہے وہ آگے جانے کے لیے مجھ سے رستہ طلب کر رہی ہے، لیکن مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ میڈیکل سٹور، نتھیا گلی، الفردوس میں کراہتی ہوئی انجم، مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ یاد رہا تھا تو اتنا کہ میں نے ابھی اس شخص کو دیکھا ہے جو جرائم اور فتنہ گری کی دنیا میں یکتا ہے، جو ہلاکت، بربادی اور تباہی کا دوسرا نام ہے، اور جسے کسی شہر یا بستی میں دیکھے جانے کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اس شہر یا بستی میں بربادیاں ڈیرے ڈالنے والی ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے صدا ابھری، یا رب یہ شخص کیوں ہے یہاں، میرے پاک وطن میں، پاک فضاؤں میں یہ پلید صورت کیوں نظر آئی ہے، کیوں دیکھا ہے میں نے اسے یہاں؟ ٹیز سینے کی گہرائیوں سے ابھری اور میں جیسے صدمے سے پاگل ہو گیا۔ میرے اندر سے کسی نے پکار کر کہا، شاہ جہاں، اس شیطان کو پکڑو، اسے بھاگنے نہ دینا، یہ نکل گیا تو اس بستی میں سرایت کر جائے گا، زہر بن کر زمین کی شریانوں میں دوڑ جائے گا اور قیامت بن کر نشیب و فراز کو ڈھانپ لے گا۔ اسے پکڑ لو شاہ جہاں، ختم کر دو اسے۔ قدرت نے تمہیں ایک سنہرا موقع دیا ہے، اگر بس چلتا ہے تو اسے مار ڈالو، اس سے ایک لفظ کا تبادلہ کیے بغیر اسے گولیوں سے چھلنی کر دو۔ عجیب جنونی کیفیت میں نے جیکٹ کی جیب تھپتھپائی، ریوالور کی موجودگی کا یقین کیا اور سامنے کھڑی عورت کو دھکیلتا ہوا سڑک کی طرف بھاگا۔ شیطان کو لے کر وہ شیطانی گاڑی تقریباً 200 گز آگے نکل چکی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، انجن سٹارٹ کیا اور گیئر لگا کر ایکسیلیٹر پورا دبا دیا۔ نسان سنی کمان سے نکلے تیر کی طرح پجاروں کے پیچھے لگ گئی۔ ارد گرد کھڑے لوگوں نے حیرت امیز خوف کے عالم میں مجھے دیکھا اور بھاگ بھاگ کر میری زد سے نکلے۔ میری نگاہیں جیپ کی ٹیل لائٹ پر جمی ہوئی تھی۔ میں مین روڈ پر کچھ آگے جا کر تاج محل اور نیو تاج محل ہوٹل کے سامنے رکنا پڑا۔ ایک بڑی کار پارکنگ کے لیے ریورس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ٹریفک رک گیا تھا۔ میں نے اس سائڈ سے گاڑی نکالنا چاہی لیکن ناکامی ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں ہارن بجنے لگے اور ٹریفک کانسٹیبلوں کی سیٹیاں گونجنے لگی۔ میں چیخ کر رہ گیا۔ جی چاہا نتائج کی پرواہ کیے بغیر گاڑی دوڑاتا چلا جاؤں اور جس قیمت پر بھی ہو نیلی جیپ کو جا لوں۔ بے بسی کے وہ لمحات میرے لیے ناقابل فراموش تھے۔ پجارو جیپ اس ٹریفک سے نکل کر نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسٹیئرنگ سے سر ٹکرا کر خود کو لہو لہان کر دوں۔ ٹریفک سارجنٹ مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ غالباً اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں کس شدید عذاب میں گرفتار ہوں اور پلک جھپکتے میں اس ٹریفک جام سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی توند سنبھال کر آگے آیا اور میری گاڑی کے سامنے سے ٹریفک کو رواں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا ہاتھ مسلسل ہارن پر جمع ہوا ہے اور لوگ تعجب سے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ شاید وہ میری ذہنی حالت پر شک کر رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کیا قیامت گزر گئی ہے۔ اس ٹریفک جام کے سبب ایک آدم خور درندہ ممکنہ موت کی گرفت سے نکل گیا ہے، کلانچے بھرتا ہوا بے خبر انسانوں کے ہجوم میں گم ہو گیا ہے۔ یہ کتنا بڑا سانحہ تھا، یہاں پر کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ ٹریفک بحال ہونے میں تقریباً 2 منٹ لگے۔ راستہ ملتے ہی میں اندھا دھند گاڑی بھگانے لگا، ایک موہوم امید کے سہارے۔ میری نگاہیں ہر طرف گردش کر رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ ہر بند دروازہ توڑ دوں اور اس کے پیچھے جھانک کر دیکھوں کہ وہاں نیلی جیپ تو موجود نہیں۔ تقریباً 10 منٹ میں یوں ہی دیوانوں کی طرح نتھیا گلی کی نیم تاریک سڑکوں پر چکراتا رہا۔ شیطان اور شیطانی گاڑی کہیں نظر نہیں آئے۔ آہستہ آہستہ میری نگاہیں عقب نما آئینے پر مرکوز ہونے لگی۔ پچھلے 10 منٹ سے اس آئینے میں مسلسل جگمگاہٹ نظر آ رہی تھی، بلکہ یہ جگمگاہٹ الفردوس سے ہی میرے ساتھ تھی۔ پرسوں سے جو وسوسہ مجھے گھیرے ہوئے تھا وہ آج حقیقت نکلا تھا۔ میری نگرانی کی جا رہی تھی۔ ڈارک بلو رنگ کی جو سوزوکی کار میرے پیچھے آ رہی تھی اسے میں الفردوس کے پارکنگ لاٹ میں بھی دیکھ چکا تھا۔ یک میرے اندر حیرت کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ ہتھیلیاں اور انگلیوں کی پوریں چلنے لگیں۔
میں نے گاڑی کا رخ خانپور جانے والی سڑک کی جانب موڑ دیا۔ نتھیا گلی سے نکلتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈارک بلو گاڑی میرے تعاقب میں ہے۔ میں اسے تعاقب میں رکھ کر تقریباً 4 کلومیٹر آگے سنسان سڑک پر لے آیا۔ اب مجھے کسی اندھے موڑ کی تلاش تھی۔ خانپور اور نتھیا گلی کے درمیانی راستے میں اندھا موڑ تلاش کرنا ایسے ہی تھا جیسے حافظ آباد میں تربوز کا کھیت تلاش کرنا، لاہور میں دودھ دہی کی دکان ڈھونڈنا یا پشاور میں کسی خان صاحب کی دید کا آرزومند ہونا۔ تھوڑی دیر میں مجھے ایک مناسب موڑ نظر آ گیا۔ میں نے گاڑی موڑتے ہی کنارے پر کھڑی کر دی، روشنیاں بجھائیں اور پھر بھرا ہوا ریوالور تھام کر باہر نکل آیا۔ مجھ پر ایک وحشت ناک موڈ طاری ہو چکا تھا اور اس موڈ کے زیر اثر ہر ممکنہ خطرہ خیچ نظر آ رہا تھا۔ ریوالور ہاتھ میں لے کر میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا۔ حسب توقع 20-30 سیکنڈ بعد ڈارک بلو گاڑی کی روشنیاں چمکی اور وہ موڑ سے نمودار ہوئی۔ گاڑی کی رفتار تقریباً 40 کلومیٹر تھی۔ میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ 20 میٹر سے زیادہ نہیں تھا۔ نتیجے میں وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ جو ہی میں ہیڈ لائٹس کی زد میں آیا، ڈرائیور نے اضطراری طور پر بریک دبا دیے۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس خالی سڑک پر اتنی سخت سردی میں یوں کوئی اس کا راستہ روکے کھڑا ہوگا۔ ٹائروں نے احتجاجی چیخ بلند کی اور گاڑی لہراتی ہوئی میری گاڑی کے پہلو میں جا رکی۔ اس سے پہلے کہ میرا متعاقب صورتحال پوری طرح سمجھ پاتا، میں تڑپ کر گاڑی تک پہنچا۔ بایاں ہاتھ اگلے دروازے کے ہینڈل پر آیا اور دروازہ چھٹکے سے کھل گیا۔ کیا ہے؟ گاڑی چلانے والے کے حلق سے ناقابل شناخت آواز نکلی۔ مجھے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ کن پٹی سے چھونے والے ریوالور نے فوراً اس سوال کنندہ کی تسلی کر دی تھی۔ مدھم روشنی میں نے دیکھا وہ تقریباً 35 برس کا ایک ہٹا کٹا شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہی میاں والی کے کجلے بھیڈو کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ خوشحالی اور امن کے دور میں ایسے بھیڈو عید قرباں پر ہمارے گھر کے آنگن میں بھی ذبح ہوا کرتے تھے۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھیڈو نے گاڑی کی ہم رنگ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ قد و خال خالص پنجابی قسم کے تھے۔ وہ گاڑی میں تنہا تھا۔ خبردار، میں نے پھنکار کر کہا۔ چالاکی دکھائی تو اسی جگہ ٹھنڈا ٹھار کر دوں گا۔ اپنے لہجے کی اجنبیت کا احساس خود مجھے بھی ہو رہا تھا۔ یہ لہجہ میرے اندرونی غضب کا کرشمہ تھا۔ اسے سن کر بھیڈو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے دہن کھولا لیکن پھر زبان کو زحمت کلام دیے بغیر جبڑا بند کر لیا۔ میں نے اگلے دروازے سے ہاتھ داخل کر کے پچھلے دروازے کا کھٹکا اٹھایا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ شلوار قمیض والے بھیڈو نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں تیرا گمشدہ باپ ہوں۔ چل ریورس کر اس ماں کو اور موڑ کر واپس چل۔ دیکھو تم مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں دھمکانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں نے تیری دم میں نمدہ فٹ کر دیا ہے اور اگر اینگی بینگی کرے گا تو ٹانگیں چیر کر جھولی میں رکھ دوں گا۔ چل میرا پتر، ریورس کر گاڑی کو۔ شلوار قمیض والے نے ایک بار پھر میرے چہرے پر نگاہ دوڑائی اور جو دیکھا اس کے نتیجے میں چپ چاپ گاڑی ریورس کرنے لگا۔ میرا ریوالور بدستور اس کی کن پٹی پر تھا۔ بائیں ہاتھ سے میں نے اس کے نسواری کوٹ کی جیبیں ٹٹولی۔ ایک جیب ریوالور کی گولیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا ریوالور بھی موجود ہے۔ جیبیں ٹٹولنے کے بعد میں نے آگے جھک کر ڈیش بورڈ کا خانہ کھلاتے ریوالور کی تلاش ختم ہو گئی۔ ہتھیار ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر بھیڈو بری طرح کسمسایا لیکن کچھ کر نہیں سکا۔ میں نے دیکھا ہیجانی کیفیت سے اس کا سارا جسم لرز رہا ہے۔ گاڑی نتھیا گلی کی طرف نصف کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکی تو میں نے بھیڈو کو رکنے کا حکم دیا۔ اس نے پتھریلے کنارے پر اتار کر گاڑی روک دی۔ بائیں طرف نشیب میں تاریک ڈھلوان تھی۔ چیڑ اور دیودار کے دیو کامت رہت نامعلوم پستی سے ابھر کر نامعلوم بلندی تک چلے گئے تھے۔ میں نے ریوالور کی یک بستہ نال بھیڈو کی چربی دار گردن میں دھنسا دی۔ چل سٹیئرنگ موڑ کر اس ماں کو نیچے اتار۔ کیا؟ میں پشتو میں گفتگو نہیں فرما رہا۔ چل اتار اس ماں کو نیچے۔ تو تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ وہ ہکلایا۔ خراب تو نہیں لیکن ہو جائے گا، اور جب میرا دماغ خراب ہو جائے تو میں بندے کو ایسی جگہ گولیاں مارتا ہوں کہ وہ پوسٹ مارٹم کراتے ہوئے بھی شرم آتا ہے۔ چل ماں صدقے اتار دے اس گاڑی کو نیچے۔ بھیڈو نے لرز کر گاڑی ڈھلوان کی طرف موڑ دی۔ اسے آگے اور پیچھے دونوں طرف موت نظر آ رہی تھی۔ ڈھلوان خطرناک تھی لیکن میں جانتا تھا ایسی خطرناک بھی نہیں۔ نتھیا گلی جاتے ہوئے میں نے یہاں رک کر انجم کو دوربین سے بندروں کی خرمستیاں دکھائی تھیں۔ یہ سارا جنگل بندروں سے اٹا پڑا تھا۔ میں چونکہ دن کی روشنی میں یہ جگہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا اس لیے مجھے یقین تھا کہ اور کچھ ہو جائے تو ہو جائے لیکن گاڑی یہاں الٹے گی نہیں۔ 2 پہیے ڈھلوان سے نیچے اتر گئے تو بھیڈو نے پھر بریک لگا دیے جیسے کوئی پہاڑی بکرا پتھر سے کودتے کودتے جھجک جائے۔ میں نے ریوالور
برحمی سے اس کی گردن میں دھنسا دیا۔ آہنی نال کے دباؤ میں دنیا کی خطرناک ترین دھمکی پوشیدہ تھی، موت کی دھمکی، وجود سے عدم وجود میں چلے جانے کی دھمکی۔ مجبوراً بھیڈو کو پاؤں بریک پیڈل سے ہٹانا پڑا۔ گاڑی جھجری لے کر نشیب میں اتری اور اچھلتی کودتی لپکتی چلی گئی۔ قریباً 30 میٹر نیچے جا کر ایک تناور درخت سے اس کا تسلی بخش ٹکراؤ ہوا۔ جھناکے سے ہیڈ لائٹس بجھ گئی اور ونڈ اسکرین تڑک گئی۔ بھیڑو کے منہ سے بے اختیار بے کی آواز نکل گئی تھی۔ وہ شکل و صورت کے لحاظ سے ایک چھٹا ہوا بدماش تھا، لیکن اچانک پھنسا تھا اور اس بری طرح پھنسا تھا کہ بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ دیکھ لیا نا؟ وہ احتجاجی انداز میں بڑبڑایا۔ ہاں دیکھ لیا ہے، میں نے جواب دیا، اور اب جو تم نے دیکھنا ہے وہ لک کسی کو نہ دکھائے۔ میرے لہجے کی صفاقی محسوس کر کے بھیڑو کی آنکھیں اور پھیل گئیں۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ وہ اپنے لہجے میں دنیا بھر کی معصومیت سمیٹ کر بولا۔ یہ لہجہ سن کر مجھے لگا جیسے الفردوس کے مین گیٹ پر چکرانے والا خوخار کتا کسی شاخ پر بیٹھ کر چہک رہا ہے۔ مصیبت میں انسان کیسے کیسے روح بدلتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں تراشے ہوئے انا اور گھمنڈ کے خداؤں کو کتنی بے دردی سے ٹھوکریں مارتا ہے۔ یہ خوخار صورت والا بد فطرت شخص اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے لوگوں کو تنگنی کا ناچ نچا چکا تھا، لیکن اس وقت خود کو محصور جان کر علامے کی گائے بن رہا تھا۔ یوں بول رہا تھا جیسے منہ میں دانت نہیں، روٹی کو لوتی کہہ رہا تھا، لیکن میں اس کی آواز سن رہا تھا، ناداکاری کو دیکھ رہا تھا۔ میری نگاہوں میں تو ایک شیطان کا چہرہ گھوم رہا تھا اور کانوں میں پھنکارتی ہواؤں کا شور تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ میں نے بھیڈو کے گلے سے اونی مفلر اتارا اور اس کی تھوڑی کے نیچے سے گزار کر ہیڈ ریسٹ کے ساتھ گرا دے دی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ بھیڈو مزاحمت کے لیے صرف تیاری ہی پکڑ سکا۔ وہ جب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوا تو اس کی گردن ہیڈ ریسٹ کے ساتھ فکس ہو چکی تھی۔ اب وہ جب تک ہاتھ پیچھے لے جا کر گرا نہ کھولتا، گردن کو نشست سے آزاد نہیں کرا سکتا تھا، اور میرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میں اسے ایسا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، تجھے ٹائم بومب پر بٹھا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے ہکلا کر پوچھا۔ میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا بہت جلد مطلب اس پر واضح ہو جائے گا۔ گاڑی کے تباہ شدہ بونٹ میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور پلاسٹک وغیرہ جلنے کی بو آ رہی تھی۔ یہ آگ وہ ابھی مدھم تھی، لیکن کسی بھی وقت پھیل کر پیٹرول لائن یا ٹینکی تک پہنچ سکتی تھی۔ اس کے بعد یہ کار ایک بوم ہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور قریب ہی 20 فٹ دور ایک چیڑ کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ریوالور کا رخ بھیڈو کی سمتی تھا۔ یکایک اس کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکلیں اور بدحواسی کے عالم میں اس نے خود کو کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ صورتحال کی تہہ تک پہنچ گیا تھا اور اب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی سے نکل جانا چاہتا تھا۔ خبردار، میں دھاڑا، اپنے ہاتھ مفرل سے دور رکھو۔ خوف کی فراوانی میں اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ میری انگلی نے اوپر تلے 2 بار ٹریگر پر حرکت کی اور 2 گولیاں دھماکوں کی آواز سے گاڑی کی نشست میں پیوست ہو گئیں۔ شور سے جنگل گونج اٹھا اور قریبی ٹھکانوں پر سوئے ہوئے ان گنت پرندے پھڑ پھڑا کر اڑ گئے۔ کہیں نشیب سے خوابدیدہ بندروں کی چیخ بھی سنائی دی۔ اس کے علاوہ کچھ نامانوس آوازیں تھیں جنہیں میں اپنی ناتجربہ کاری کے سبب کسی جانور سے منسوب نہ کر سکا۔ دھماکوں نے وہی کام کیا جو ہسٹیریا کے مریض کے منہ پر تھپڑ کرتا ہے۔ بھیڈو نے لرز کر ہاتھ مفرل کی گرا سے دور کر لیے۔ مجھے مت مارو، وہ گھگھایا، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کی نگاہیں گاڑی کے سلگتے بونٹ پر تھیں اور وہ دروازہ کھول کر اپنا نصف دھڑ گاڑی سے باہر نکال چکا تھا۔ تاہم مجھے اطمینان تھا کہ جب تک مفرل کی گرا قائم ہے وہ مکمل طور پر گاڑی سے باہر نہیں آ سکتا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ گلزار احمد، اس نے فوراً جواب دیا۔ کیوں پیچھا کر رہے تھے؟ میں پیچھا نہیں کر رہا تھا، تو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کہا۔ دیکھ بچے، جتنی دیر کرے گا اتنا ہی خطرہ بڑھے گا۔ اگر تیرے دماغ میں گوبر نہیں بھرا ہوا تو پیٹرول کی بو تجھے آ رہی ہوگی، آ رہی ہے نا؟ اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور ایک بار پھر گردن چھڑانے کے لیے زور آزمائی کرنے لگا۔ میں نے تاک کر فائر کیا۔ 25 کی گولی اس دفعہ اس کے کان کو چھوتی گزر گئی۔ اس دفعہ وہ چیخ پڑا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، جو پوچھو بتا دیتا ہوں، لیکن مجھے یہاں سے نکالو۔ تم صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، میں نے بہت اطمینان سے کہا۔ جب تک میرے سوالوں کے جواب نہیں دو گے میں تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ مشین کی طرح بولنا شروع کر دو، جو میں پوچھتا جاؤں بتاتے جاؤ۔ شاید یہ گاڑی پھٹنے سے پہلے میرے سوال پورے ہو جائیں۔ میرے لہجے کی قطعیت نے گلزار کو جیسے لرزے کا بخار چڑھا دیا۔ گاڑی کی اندرونی روشنی میں مجھے اس کا رخ منحوس نظر آ رہا تھا۔
سخت سردی کے باوجود اس کے چہرے پر پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ وہ گڑ گڑایا۔ تمہیں آغا قادر زماں نے بھیجا ہے؟ ہاں، اس نے پھرتی سے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ اور کون کون ہے؟ 2 بندے اور ہیں، ایک کا نام مشتاق اور دوسرے کا اکبر نیازی ہے۔ ہم باری باری تم پر نگاہ رکھتے ہیں۔ احمد رجال شاہی کو کیوں مروایا جا رہا ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ تمہارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ میرے خیال میں فیول لائن لیک ہو چکی ہے، کار کے آس پاس پیٹرول پھیلا ہوا ہے اور آگ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ گلزار نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، جاگیردار صاحب مجھے بھوکے کتوں سے نچوا دیں گے۔ میں نے کہا، یہ تو جب ہوگا تب ہوگا، مگر یہ گاڑی اب تمہیں زیادہ وقت نہیں دے گی۔ گلزار پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے میں گاڑی سے کچھ اور دور چلا گیا۔ گلزار نے کراہ کر کہا، شاہی صاحب ایک ایسے شخص کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں جو جاگیردار صاحب کا گوڑا سجن ہے۔ جاگیردار صاحب کے سامنے اب 2 ہی راستے ہیں، اپنے سجن کو بچا لیں یا شاہی صاحب کو ٹھکانے لگا دیں۔ میرے ذہن میں ایک ہفت رنگ بھول جڑی چھوٹی۔ میں نے لرزاں لہجے میں پوچھا، کیا جاگیردار کا وہ سجن بھی اس وقت نتھیا گلی میں موجود ہے؟ ہاں، گلزار کے ہونٹوں سے بے اختیار نکل گیا۔ موت کے خوف نے اس کی مزاحمتی سوچ کو کرچی کرچی کر ڈالا تھا۔ میں نے اپنی نگاہیں گلزار کی دہشت زدہ آنکھوں میں گاڑ دیں اور ایک ایک لفظ پر زور دے کر پوچھا، کیا یہ وہی شخص ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے نیلی پجاروں میں پیٹرول پمپ کی طرف گیا ہے؟ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ چوہے دان میں پھنسے ہوئے گلزار نے ایک بار پھر فریاد کی، نہیں، پہلے بتاؤ، کیا پھر مجھے چھوڑ دو گے؟ نہیں، یہ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تم اپنا وقت ضائع مت کرو، جلدی بکو۔ ہاں، یہ وہی شخص ہے۔ گلزار کے سینے سے کراہتی ہوئی صدا بلند ہوئی۔ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے ڈرامائی انداز میں پوچھا۔ نہیں، صرف اتنا پتا ہے، یہ بارڈر پار سے آیا ہے، شاید چندی گڑھ سے یا کپور تھلہ سے، کسی بہت بڑے چودھری کا پتر ہے۔ ایک پورا پنڈ جلا دیا تھا اس نے، 10-12 بندے بھی مارے ہوئے ہیں۔ گلزار اپنی طرف سے سنسنی خیز انکشافات کر رہا تھا۔ میں اس کی بے خبری پر افسوس کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ اسے اس شخص کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ بھی علم نہیں تھا۔ وہ خونی آندھی کو ہوا کا جھونکا کہہ رہا تھا، کینسر کے ناسور کو پھنسی بتا رہا تھا۔ ایک افریت کا تعارف اس نے مجھ سے معمولی قاتل کے طور پر کرایا تھا۔ نہ جانے کیوں میری سماعت میں وہ الفاظ گونجنے لگے جو کسی ناصر نامی شخص سے اس کے ساتھی نے کہے تھے اور میں نے 3 روز پہلے بوڑھے عطا محمد کی زبانی سنے تھے۔ ہم کیوں ڈریں؟ ڈریں وہ جن کی لاشیں سڑکوں پر تڑپیں گی اور مردہ خانوں میں اکڑیں گی۔ ان الفاظ کی بازگشت ابھرتی اور پھیلتی چلی گئی، سوتی لہریں لپکتی گئیں آگے اور آگے، اس نیلی پجاروں تک جو کسی گیراج میں، کسی پورچ میں یا کسی 4 دیواری میں کھڑی تھی یا پھر کسی سڑک پر بھاگی جا رہی تھی۔ یک میں اپنے خیالوں سے چونک گیا۔ سلگتی گاڑی کے بونٹ سے 2 دفعہ بھگ بھگ کی آواز آئی، پھر ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا اور گلزار سمیت سوزوکی کے پرخچے اڑ گئے۔ میں چند لمحے مبہوت کھڑا رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے۔ گاڑی کا ایک جلتا ہوا دروازہ مجھ سے صرف 5 قدم کے فاصلے پر پڑا تھا۔ فضا میں اب تیزی سے جلتے پلاسٹک کی بو پھیل رہی تھی۔ دھماکہ میری توقع سے زیادہ زوردار تھا۔ صرف پیٹرول کی ٹینکی پھٹنے سے ایسا شدید دھماکہ ہرگز نہ ہوتا۔ شاید گاڑی میں کوئی آتش کی مادہ بھی رکھا تھا۔ یہ خیالات 2-3 سیکنڈ کے اندر میرے ذہن سے گزرتے چلے گئے۔ اچانک مجھے کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ میں سکتے کسی کیفیت سے نکل کر آوازوں کی طرف متوجہ ہوا۔ قریبی درختوں سے ایک سایہ سا نکل کر بڑی تیزی سے ڈھلوانوں پر چڑھ رہا تھا۔ بلا سوچے سمجھے میں نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی اور سائے کے پیچھے لپکا۔ بھرا ہوا ریوالور بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بھاگنے والے نے پتلون کوٹ پہن رکھا ہے، یعنی وہ کوئی مقامی شخص نہیں تھا۔ اس کے بھاگنے کا انداز مجھے واضح طور پر سرخ جھنڈی دکھا چکا تھا۔ اور رک جاؤ نہیں تو گولی مار دوں گا، میں نے چیخ کر کہا۔ میری وارننگ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے ایک بار پھر اسے رکنے کی ہدایت کی اور اس ہدایت کو بے اثر پا کر ٹریگر دبا دیا۔ میں نے ٹانگوں کا نشانہ لیا تھا لیکن گولی بھاگنے والے کو نہیں لگی۔ ہاں، اتنا فائدہ ہوا کہ وہ پھسل کر گر گیا۔ یہ چند ساتوں کی مہلت میرے لیے بہت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اٹھ کر بھاگتا میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کا جائزہ لیا۔ ہاتھ ہتھیار سے خالی تھے۔ میری بھرپور ٹھوکر اس کی کمر پر پڑی۔ وہ اٹھتا اٹھتا پھر منہ کے بل گرا۔ میں نے چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ چلانے کی کوشش کرے گا، لہٰذا ریوالور والا بازو میں نے اس کے پنجے سے یوں گزارا کہ اس کی گردن میری کوہنی کے شکنجے میں دب کر رہ گئی۔ خالی ہاتھ سے میں نے اس کے بال جکڑ لی۔ وہ گھٹے ہوئے بدن کا طاقتور شخص تھا، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ میرے ہاتھوں میں ریوالور بھی ہے، اس نے زیادہ مزاحمت نہیں کی۔ گردن پر بے پناہ دباؤ کے سبب اس کے حلق سے خرر خرر کی آواز برآمد ہو رہی تھی۔ یہ آواز اس بات کا اعلان تھی کہ میرا حریف چیخنے چلانے سے قاصر ہے۔ میں نے اس کے سر کو 2-3 بار سنگلا زمین سے پٹکا اور پھر کھینچ کر سیدھا بٹھا دیا۔ خبردار،
آواز نکالی تو بھیجا پگھلا دوں گا۔ میں نے ریوالور کی نال اس کی کن پٹی سے لگا دی۔ اب ہم دونوں ایک خود رو جھاڑی کی اوٹ میں دبکے بیٹھے تھے۔ مجھے خدشہ تھا کہ کار میں ہونے والا زوردار دھماکہ اور پھر فائر کی آواز کسی کو یہاں کھینچ لائے گی۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا، اوپر سڑک پر بھی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی، پھر بھی کسی کی مداخلت کا خطرہ اپنی جگہ موجود تھا۔ کم از کم 5 منٹ ہم اپنی جگہ بالکل بے حرکت بیٹھے رہے۔ شروع کے 1-2 منٹوں میں تو میرے حریف نے تڑپنے مچلنے کی کوشش کی، لیکن پھر خود کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک بدبودار شخص تھا، لگتا تھا کئی ہفتوں سے اس نے صابن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رہی صحیح کسر شراب نے پوری کر دی تھی۔ اس کے منہ سے الکحل کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ کوٹ کی جیب میں ایک ریوالور اس وقت بھی موجود تھا۔ اس نے ہاتھوں پر سیاہ دستانے چڑھا رکھے تھے اور گلے میں مفلر تھا۔ اس گیٹ اپ سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ موٹر سائیکل یا اسکوٹر پر یہاں پہنچا ہے۔ 5 منٹ میں گاڑی کے شعلے مدھم پڑ گئے۔ میں اپنے شکار کو دبوچے اٹھا اور گھسیٹتا ہوا جائے حادثہ پر لے آیا۔ یہاں آگ کی وجہ سے خوشگوار حرارت موجود تھی، لیکن اس حرارت کا مزہ کرکرا کرنے کے لیے سوختہ گوشت و پلاسٹک کی بو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے شکنجے میں جکڑے ہوئے شخص کی نگاہیں کار کی طرف اٹھی اور ان نگاہوں میں خوف کا تاثر ابھرا تو میں جان گیا کہ اسے گلزار کی جلی ہوئی لاش نظر آئی۔ میں نے نگاہوں کے اس کریہ منظر سے بدمزہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور اپنے شکار کو گھسیٹ کر ایک درخت کی جڑ میں بٹھا دیا۔ گردن سے بازو ہٹا تو اس نے پہلی بار مجھے اپنی آواز سے متعارف کرایا۔ ڈیل ڈول کے برعکس اس کی آواز ہنسی منخنی تھی، یوں لگا جیسے سلطان راہی بابرا شریف کی آواز میں بول رہا ہے۔ ممکن تھا گردن پر پڑنے والے دباؤ نے اس کے گلے میں یہ نسوانیت اور مٹھاس بھری ہو۔ وہ کراہ کر بولا، تم قاتل ہو، تم نے گلزار کو جان سے مارا ہے، قادر جمع صاحب تمہیں کتے کی موت دیں گے۔ اس کا یہ فکرہ مجھے سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ یہی وہ دوسرا ہرکارہ ہے جو قادر جمع کے حکم پر میری نگرانی کر رہا ہے۔ مرحوم گلزار نے اس کا نام مشتاق عرف مشتاقی بتایا تھا۔ میں نے بے پرواہی سے ریوالور کو گردش دی اور پھنکار کر کہا، میرے خیال میں اگر اب میں تمہیں شوٹ کر دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ تم خود ہی مجھے یہ سمجھا چکے ہو کہ تمہیں چھوڑنے کا مطلب کتے کی موت مرنا، اور میں بھی مرنا نہیں چاہتا۔ کتے کی موت تو بالکل نہیں۔ میں نے ریوالور والا بازو بالکل سیدھا کیا اور اس کی پیشانی کا نشانہ لے لیا۔ چلو چلنے کی تیاری کرو۔ میری سرد آواز ابھری۔ کہاں؟ لرز کر بولا، جہاں تمہارے بڑے جا چکے ہیں اور جہاں بھی تمہارا ساتھی پہنچا۔ کلمہ وغیرہ پڑھ لو بھائی۔ ادھیڑ عمر مشتاقی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے عملی جامہ پہنانے میں تاخیر نہیں کروں گا، لیکن زبان سے نکلے الفاظ واپس لینا بھی ناممکن تھا۔ اس نے بدستور ہٹ دھرمی کا لہجہ اختیار کیے رکھا بولا، دیکھو تم غلطی پر غلطی کر رہے ہو۔ میں جانتا ہوں گلزار گاڑی میں آگ لگنے سے مرا، لیکن مجھے گولی مارو گے تو یہ سراسر قتل ہوگا۔ تمہاری کس بات پر یقین کروں؟ میں صفاقی سے مسکرا دی۔ ابھی تو تم مجھے قاتل قرار دے رہے تھے اور اب اس مقدمے سے بری کر رہے ہو۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا، جیسے کوئی اہم بات کہنے سے پہلے تنہائی کا یقین کر لینا چاہتا ہو۔ پھر اس نے لرزاں آواز سے کہا، دیکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ خاموش رہوں گا، میں سمجھوں گا میں نے یہاں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اور وعدہ کرتا ہوں تم سے، اگر تم کہو تو مسجد میں جا کر بڑی سے بڑی قسم اٹھا لیتا ہوں، یہ بات ہمیشہ ہم دونوں کے درمیان رہے گی، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ ایک ہی سانس میں اس نے تیسری بار مجھ سے وعدہ کیا۔ اس کا نشہ حرن ہو چکا تھا، لیکن اتنا زیادہ حرن ہو چکا تھا کہ وہ پھر بہکی بہکی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی خواہش تھی، زندگی کی خواہش۔ موت کے سوا اس وقت وہ ہر چیز قبول کر سکتا تھا۔ وہ کوئی کمزور شخص نہیں تھا، مگر اسے چند گز کے فاصلے پر ایک لاش پڑی تھی اور اس کو موت کی دھمکی دینے والے کا لہجہ خوفناک حد تک سچا تھا۔ میں نے ریوالور کی نال نیچے جھکائی اور مشتاقی سے چند گز کے فاصلے پر ایک تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے ڈھب پر آتے دیکھ کر مشتاقی نے ایک دم بڑی بڑی قسمیں کھانی شروع کر دی اور مجھ پر اعتماد بٹھانے کے لیے دیوانہ وار کوشش کرنے لگا۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دیا، اس بیوی کا واسطہ دیا جو سال میں 6 مہینے درد گردہ سے تڑپتی رہتی تھی، اور اپنی بے شمار مجبوریاں گنوائیں جن کے سبب وہ قادر جمع کی نوکری کرنے اور مختصر تنخواہ کے عوض ماں باپ کی گالیاں سننے پر مجبور تھا۔ پھر اس نے جان بچانے کے لیے آخری داؤ بھی چل دیا۔ اس نے بشگاف اعلان کیا کہ مرنے والے کی موت سے اسے خوشی نہیں ہوئی تو غم بھی نہیں ہوا۔ وہ کئی معاملات میں اس کا رقیب تھا اور اس کی موت سے اسے مستقبل میں روحانی اور جسمانی سکون حاصل ہونے کی امید ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کتنی بھیانک شے ہے موت! عاقل بالغ انسان بھی بچے کی طرح بلکنے اور ہیلے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مشتاقی مجھے قائل کرنے کے لیے جتنا زور لگا رہا تھا، میرے اندر اس کے لیے اتنی ہی بے رحمی پروان چڑھ رہی تھی۔ دل کا موسم تو اس وقت بدل گیا تھا جب 1 گھنٹہ پہلے میں نے میڈیکل سٹور میں شیطان کی صورت دیکھی تھی۔ اب ایک شخص کو جہنم واصل کرنے کے بعد سینے میں ہونکتی ہوئی درندگی جوبن پر آ گئی تھی۔ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے اس وقت میں
ایک دو تو کیا 8-10 افراد کو بھی عدم آباد کے ٹکٹ تھما سکتا تھا۔ تاہم تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے میں نے مشتاقی کو بولنے کا موقع دیا۔ جب وہ خوب بول چکا تو میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے دوستانہ عزائم کے ثبوت میں میرے چند سوالوں کے جواب دے۔ اسے تاریکی کے آئینے میں موت کی شکل نظر آ رہی تھی، انکار اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا اور وہ فر فر بولنے لگا۔ اس نے تصدیق کی کہ اس کا نام مشتاق ہے۔ ان کا تیسرا ساتھی اکبر نیازی آج شامی جھنگ واپس چلا گیا تھا۔ مشتاقی نے یہ وضاحت بھی کی کہ مرنے والا گلزار الفردوس کے اندر میری نگرانی کرتا تھا، جبکہ وہ اور اکبر نیازی یہ کام الفردوس کے باہر انجام دیتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ گلزار میری نگرانی کے لیے الفردوس میں بغیر ایک عدد خاتون کے کیوں کر گھس سکا؟ جواب میں مشتاقی نے بتایا کہ اس کے ساتھ ایک عدد خاتون بھی موجود تھی اور وہ اب بھی کمرہ نمبر 28 کے آرام دہ بیڈ پر لیٹی گلزار کا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے مشتاقی سے خاتون کا نام، حلیہ، حسب نسب سب پوچھ لیا۔ میرے پوچھنے پر مشتاقی نے وضاحت کی کہ جاگیردار کو رپورٹ پہنچانے کا ذمہ دار اکبر نیازی تھا۔ وہ پرسوں واپس آئے گا اور اس کی واپسی سے پہلے اگر کوئی اہم اطلاع ہوتی تو جاگیردار صاحب سے گلزار نے فون پر رابطہ قائم کرنا تھا۔ جو ہم باتیں مشتاق مجھے بتا سکتا تھا بتا چکا تھا، اب مجھے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنی بہت سی پریشانیاں اور الجھنیں بتائی تھیں، میں نے اسے ان تمام الجھنوں سے آزاد کرنا بہتر سمجھا۔ اس جیسے شوہر کی کمائی اور باپ کے سائے سے لواحقین محروم ہی رہتے تھے تو افضل تھا۔ ریوالور کا رخ اس کے چہرے کی طرف کیے میں اس کے قریب پہنچا اور اچانک اپنا دایاں بازو اس کی گردن میں حمایل کر دیا۔ میرے بازو کی یہ مخصوص گرفت غیر معمولی طور پر سخت تھی، جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ کاربین جیسے تنومند بدماش بھی اس گرفت میں آ کر چڑیا کی طرح پھڑپھڑاتے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے مشتاق کو اپنے اسی داؤ میں پورے 5 منٹ تک بے بس کیے رکھا تھا۔ یہ کوئی معمولی داؤ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بازو اپنی جگہ جمتا تھا تو حریف کے ہر عضو بدن کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ حرکات و سکنات سے لے کر بصارت، سماعت اور گویائی تک سب کچھ میرے بازو کے تابع ہو جاتا تھا۔ اس موقع پر مقبوضہ شخص کو بے ہوش یا رائے عدم کرنا میرے لیے چندہ مشکل نہیں ہوتا تھا۔ گرفتاری سے پہلے اپنی مار دھاڑ سے بھرپور زندگی میں نے 20 مرتبہ یہ داؤ استعمال کیا اور شاید ہی کبھی ناکامی ہوئی ہو۔ ہاں، چند باریوں میں ضرور ہوا کہ جس شخص کو میں نے بے ہوش کرنا چاہا وہ حشر تک کے لیے بے ہوش ہو گیا۔ ایک ایسے سنگین لیکن دلچسپ واقعہ میں آگے چل کر آپ کو سناؤں گا۔ ہاں، تو میں ذکر کر رہا تھا مشتاقی کا۔ میرے ہتھے چڑھنے کے بعد اس شخص نے زبان سے جو پہلا فقرہ ادا کیا تھا اس نے اس کی موت پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی، یعنی وہ اقرار کر چکا تھا کہ وہ قادر زماں کا کرندہ ہے اور قادر زماں کا تعلق کس درندے سے ہے یہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جان گیا تھا۔ اس حوالے سے اب مشتاقی کے لیے میرے دل میں رحم کی کوئی رمق نہیں تھی۔ میں نے اس کی گردن میں لپیٹے بازو کو مخصوص حرکت دی، ہڈی ٹوٹنے کی مانوس آواز آئی اور چند جھٹکوں کے ساتھ مشتاقی وجود سے عدم وجود میں چلا گیا۔ یہ عمل بے حد خوفناک ہونے کے باوجود میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں نے گردن جھکا کر دیکھا، کار کے چند جلتے حصوں کی روشنی میں مشتاقی کی آنکھیں خوف سے کشادہ نظر آتی تھیں۔ غالباً اسے آخری وقت میں ہی احساس ہو سکا تھا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ سخت سردی کے باوجود میرا جسم پوری طرح گرم تھا، ہر عضو میں بے نام توانائی کی برق کوند رہی تھی۔ میں نے تیزی سے اپنے شکار کی جیبیں ٹٹولیں، شراب کا پوا برآمد کیا۔ اس میں سے ابھی 1-2 گھونٹ لیے گئے تھے۔ میں نے ڈھکن دانتوں سے گھما کر بوتل کا منہ کھولا، مشتاقی کے لباس پر الخبائث کا چھڑکاؤ سا کر دیا، بقیہ شراب دوبارہ جیب میں رکھ دی، پھر اسے گھسیٹ کر سلگتی ہوئی کار کے قریب ڈال دیا۔ میرے ساتھ دھینگا مشتی کے دوران مشتاقی اوندے منہ گرا تھا، اس کے چہرے پر خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ جس طرح کار کے قریب پڑا تھا دیکھ کر پہلا خیال یہی آتا کہ وہ کار کے حادثے میں جاں بحق ہوا ہے۔ حادثے کے وقت وہ اچھل کر کار سے دور جا گرا ہے اور یوں جلنے سے بچ گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، مشتاقی کے گلے میں مفرل تھا اور لہٰذا میرے گردن توڑ داؤ کا شائبہ تک اس کی جلد پر محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے کار کے قریب ایسے رخ سے ڈالا تھا کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے لڑکا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ صورتحال تفتیش کرنے والوں کے لیے اور بھی گمراہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ چونکہ مشتاقی نشے میں تھا، لہٰذا سوچا جا سکتا تھا کہ بدمستی کے سبب وہ پرخطر راستے پر کار کو قابو میں نہیں رکھ سکا اور اپنے ہمراہی سمیت لقمہ اجل بن گیا۔ موقع پر ضروری انتظامات کرنے کے بعد میں نے وہاں ایک پل بھی ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ڈلوان طے کر کے میں سڑک پر آیا اور اس اسکوٹر یا موٹر سائیکل کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا جس پر مشتاقی یہاں پہنچا تھا۔ میری تلاش رائے گاہ نہیں گئی۔ جلدی مجھے کچھ فاصلے پر ایک اسکوٹر کا حیولہ دکھائی دے گیا۔ یہ اسکوٹر موڑ سے کوئی 100 گز دور ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں کھڑا ہوا تھا۔ محتاط نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتا میں اسکوٹر تک پہنچ گیا۔ اسکوٹر کا ہینڈل قفل سے آزاد تھا۔ مشتاقی کے دستانے میری جیب میں تھے۔ میں نے دستانے پہنے کک لگائی اور موقع سے روانہ ہو گیا۔ اپنی کار تک پہنچنے میں مجھے 10 منٹ سے زائد نہیں لگے۔ یہاں میں نے اسکوٹر کھڑ کے کنارے چیڑ کے خشک پودوں میں چھپایا
جیب سے رومال نکال کر مختلف جگہوں سے انگلیوں کے نشانات صاف کیے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ قریباً 15 منٹ بعد میری گاڑی طوفانی رفتار سے الفردوس کے مین گیٹ میں داخل ہوئی۔ میرے ذہن میں آدیاں سی چل رہی تھی۔ لگتا تھا اگر جلد ہی میں نے اپنا سینہ کسی کے سامنے کھولنا دیا تو وہ پھٹ جائے گا، لیکن کس کے سامنے کھولتا میں اپنا سینہ؟ یہاں کوئی میری سننے والا نہیں تھا، اور سنتا بھی تو کیا سمجھتا، اسے کیا معلوم تھا وہ کون نجس درندہ ہے جو ان خوبصورت کوثاروں میں گھومتا پایا گیا ہے۔ میں نے گاڑی پارکنگ لاٹ میں روکی اور بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ میری پہلی دستک پر انجم نے دروازہ کھول دیا۔ شاید وہ دروازے کے پاس ہی موجود تھی۔ اس کا چہرہ شکووں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ میں اسے کہہ کر گیا تھا کہ نیچے ڈاکٹر سے ملنے جا رہا ہوں، اور اب پورے 2 گھنٹے بعد واپس آیا تھا۔ ان دو گھنٹوں میں میں 2 آدمی ٹھکانے لگا چکا تھا۔ ایک گاڑی میرے ہاتھوں تباہ ہو چکی تھی، اور ایک ایسے شخص کی دید میری آنکھوں کا قرار لوٹ چکی تھی جو جرائم کی دنیا کا مانا ہوا آفت زادہ تھا۔ کہاں گئے تھے آپ؟ انجم کے لہجے میں بے پناہ ناراضگی اور بے چینی جھلک رہی تھی۔ لگتا تھا میری گمشدگی کی پریشانی نے اس کے لیے درد کش گولیوں کا کام کیا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے آثار نہیں تھے، صرف میرے انتظار کا کرب تھا۔ میں نے اپنے پیچھے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اسے شانوں سے تھام کر صوفے پر لے آیا۔ وہ انسانی مٹھی میں بند چڑیا کی طرح لرز رہی تھی۔ بال منتشر اور لباس بے ترتیب تھا۔ I'm sorry انجم، میں تمہاری دوا لینے نتھیا گلی چلا گیا تھا۔ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ میں فون کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں لائنوں میں کیا خرابی تھی۔ کوشش کے باوجود رابطہ نہیں ہو سکا۔ I'm really very sorry۔ انجم کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میں نے پھر اس کا شانہ تھپتھپایا۔ وہ ناک سے سو سو کی آواز نکالتے ہوئے بولی، آپ کو اندازہ نہیں یہ 2-2.5 گھنٹے میں نے کیسے گزارے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ میں نے انجم کی دوا نکالنے کے لیے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور اسی وقت مجھے یاد ہے کہ دوا تو میں نے لی ہی نہیں۔ میں میڈیکل سٹور میں داخل ہی ہوا تھا کہ شیطان کی صورت نظر آ گئی تھی، اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ میں سٹ پٹا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میرا ذہن کوئی بہانہ تراش تھا، انجم نے خود ہی میری مشکل آسان کر دی۔ بولی، نہیں ابھی دوا رہنے دو، اب میں ٹھیک ہوں، ضرورت پڑی تو لے لوں گی۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ میں اس کے لیے دوا لینے گیا تھا اور اپنے لیے درد لے آیا ہوں، ایسا بے کراں درد جو گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے۔ اب رات کے 10:30 بج چکے تھے۔ انجم کے پرس میں 2 نیند آور گولیاں موجود تھیں۔ میں نے اصرار کر کے اسے ایک گولی کھلا دی اور سونے کے لیے بستر پر لٹا دیا۔ وہ گاہے گاہے غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگتی تھی۔ شاید خطرات کو سونگھنے والی مخصوص نسوانی حس اس کے اندر بھی جاگ چکی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، آپ کچھ اکھڑے ہیں؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ کہیں کسی سے جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا؟ یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آپ کی جیکٹ پیچھے سے خراب ہو رہی ہے، لگتا ہے کہیں گرے ہیں آپ۔ مجھے فوراً مشتاقی کے ساتھ ہونے والی دھینگا مشتی یاد آ گئی، لیکن فوراً ہی جواب بھی سوچ کے میں نے کہا، تمہیں بتایا تو ہے گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت میکینک نے کہاں ملنا تھا، خود ہی نیچے گھس کر ٹھوکا ٹھاکی کرنی پڑی۔ یہ دیکھو ہاتھ بھی چھل گیا ہے۔ اوکے گڈ نائٹ، اس نے کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ انداز سے صاف ظاہر تھا کہ میرے جواب سے اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ انجم کی خاطر مجھے تقریباً 1 گھنٹہ اور انتظار کرنا پڑا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند سو گئی ہے اور اب 2-3 گھنٹے تک کروٹ نہیں بدلے گی، تو میں نے لباس بدلا اور دروازہ مقفل کر کے باہر نکل آیا۔ یہ نصف شب کا عمل تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 12 کے ہندسے پر گلے ملنے کے لیے قریب تر ہو رہی تھیں۔ بالکنی میں نکلتے ہی سرد ہوا کے جھونکوں نے استقبال کیا۔ اس وقت گرم کمرے سے باہر نکلنا اور اپنی طرح کسی دوسرے کو بے آرام کرنا قطعی نامناسب تھا، لیکن حالات ایسے تھے، جو نامناسب تھا وہی عین مناسب ہو گیا تھا۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ان آنکھوں کی روشنی بجھا آیا تھا جو مجھ پر نگراں تھی۔ اب ساہی صاحب سے ملاقات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ میں نپے تلے قدموں سے ساہی صاحب کے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا اور دروازے پر دستک دی۔ میری تیسری یا چوتھی دستک پر اندر سے کسی کی خوابدیدہ آواز ابھری۔ یقیناً یہ ساہی صاحب تھے۔ کون ہے؟ چند لمحے بعد دروازے کے بالکل قریب سے ان کی آواز آئی۔ دروازہ کھولیے سر، آپ کے لیے ٹیلی گرام ہے، میں نے ویٹر کے لب و لہجے میں جواب دیا۔ چٹکنی نے حرکت کی اور دروازہ کھل گیا۔ میں 25 کا ریوالور پہلے ہی ہاتھ میں لے چکا تھا۔ جب ساہی صاحب نے مجھ پر نگاہ ڈالی، ریوالور کی سرد نال ان کے پیشانی کو چھو چکی تھی۔ ان کی آنکھیں پٹی رہ گئی۔ میں تیزی سے انہیں دھکیل کر اندر داخل ہوا اور اپنے عقب میں دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں نیلگوں بلب جل رہا تھا۔ بلب کی روشنی میں ساہی صاحب نے بغور میرا جائزہ لیا۔ وہ جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے ان کی آنکھوں سے ان کے ذہن کی نقل و حرکت نظر آ رہی تھی۔ ان کے برق رفتار ذہن نے بڑی سرعت سے ماہ و سال کا فاصلہ طے کیا اور لاہور جیل میں پہنچ گیا۔ پھر ذرا سی دیر میں وہ مجھے پہچان گئے۔ ان کی کشادہ آنکھیں کچھ اور کشادہ ہو گئیں۔ شہادت کی انگلی میرے چہرے کی طرف اٹھی اور لرزاں ہونٹوں سے کانپتی آواز برآمد ہوئی، تو تم شاہ جہاں ہو؟ تم تو جیل میں تھے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، میں نے سرگوشی کی۔ کسی قریبی کمرے سے مسز ساہی کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، کون ہے جی؟
میں نے ساہی صاحب کی پیشانی پر ریوالور کا دباؤ بڑھا دیا۔ میری آنکھوں کی خاموش ہدایت پر ساہی صاحب نے فوراً عمل کیا۔ وہ اپنی مرتعش آواز کو حتی المکان قابو میں رکھتے ہوئے بولے، کوئی نہیں، ویٹر تھا، سو جاؤ۔ میں نے ریوالور پیشانی سے ہٹا کر ساہی صاحب کی کمر سے لگا دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجھے خود پر بہت جبر کرنا پڑ رہا تھا۔ اس ساتھ والے کمرے میں کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری بیٹی، ساہی صاحب نے جواب دیا۔ اور پچھلے کمرے میں؟ بچے ملازم کے ساتھ سو رہے ہیں۔ کس کمرے میں جانا پسند کریں گے آپ؟ میں نے پوچھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ ساہی صاحب پہلی مرتبہ گھرائے۔ یہ آپ کو اطمینان سے بیٹھ کر بتاؤں گا۔ اس ریوالور کو جیب میں رکھ لو۔ وہ تحکم سے بولے، جب تک تم اس چھت تلے ہو میں تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں نے کہا، مجھے آپ کے وعدے پر 100 جان سے اعتبار ہے، لیکن آپ کے اہل خانہ نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ممکن ہے آپ کا ملازم یا آپ کے لڑکوں میں سے کوئی فون کے ڈائل میں انگلی گھما دے۔ نہیں ہوگا ایسا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ میں نے ایک لفظ کہے بغیر ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ مجھے ساہی صاحب کے کال پر پورا اعتبار تھا۔ ساہی صاحب نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوسری دستک پر اندر روشنی ہوئی، پھر دروازہ کھلا اور ایک قیامت چوکھٹ پر نظر آئی۔ وہ ایک حسین اور نخیز لڑکی تھی۔ شب خوابی کے لبادے میں ملبوس اور سرتپا نیند کے خمار میں چور کوئی کیمرہ اسے اپنی آنکھ میں محفوظ کر لیتا تو خوابدیدہ حسن کے عنوان سے ایک شاہکار فوٹوگراف وجود میں آ سکتا تھا۔